اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیا انجام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا، یعنی اس نے کفر کیا۔ تو کفر جو ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کو۔ نجات جو ہے وہ صرف ایمان لانے سے نہیں ملے گی انسان کو یہ جو نجات ہے وہ صرف ایمان لانے سے نہیں ملے گی۔ ایک انسان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو مسلمان ہوں، سرکاری طور پر بھی مسلمان ہوں، زبانی طور پر بھی مسلمان ہوں، تو میں ہر چیز پر ایمان لایا، جو ارکان ایمان ہے، جو ارکان اسلام ہے، سب کو مانتا ہوں میں، لیکن وہ عمل نہیں کرتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہوا، عملی کافر اس کو کہتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں تو وہ مسلمان ہے، دنیا والے تو کہیں گے ہاں جی آپ تو مسلمان ہو، سرکاری طور پر بھی، آپ کے شناختی کارڈ پر بھی، یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ میں اور نادرک کے ریکارڈ میں اور باقی مسلمانوں کی نظروں میں، معاشرے میں آپ مسلمان ہو، لیکن جب آپ نمازی نہیں ہو، آپ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہو، تو پھر اللہ کے نزدیک آپ کافر ہو۔ اس کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، یعنی جو جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھتا، وہ دنیا کے کام کرتا ہے، پیسہ دولت کماتا ہے، یونیورسٹی کالج میں اسٹڈی حاصل کرتا ہے، دنیا کا ہر کام کرے گا، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، تو وہ کافر ہے اللہ کی نظر میں، عملی کافر اس کو کہتے ہیں۔ تو جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا اردو ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر اپنایا، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر اپنایا۔ کفر اپنانے سے دو باتیں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نے اسلام کے بجائے کافر ہو گیا، عقیدتاً کافر ہو گیا، کہتا ہے کہ جی میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، ایک یہ کافر مراد ہے۔ اور دوسرا کفر اختیار کرنے سے یہ مراد ہے کہ انسان عملی کافر بن جائے، یہ بھی کفر اختیار کرنا ہوتا ہے کہ انسان اپنے زبان حال سے کافر ہو جائے۔ یعنی اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا میرے لیے گلاس میں پانی لے آؤ، اور وہ زبان سے کہ ہاں جی میں آپ کا بڑا فرمانبردار بیٹا ہوں اور میں پانی لاتا ہوں، وہ زبان سے اقرار کرے ہاں جی میں آپ کا بیٹا ہوں، میں پانی لاتا ہوں، مگر وہ نہ لائے، اور آپ اس کو ایک بار بولیں، دو بار بولیں، تین بار بولیں، چار بار بولتے جائیں اور وہ پانی نہ لائے، صبح سے شام ہو جائے، رات ہو جائے، اگلا دن آ جائے، لیکن وہ پانی نہ لائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ زبان سے تو خالی اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا فرمانبردار ہوں، لیکن وہ پانی نہیں لایا، لہٰذا یہ نافرمان ہے میرا بیٹا، یہ اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے فرمانبرداری نہیں کی، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں آپ کا بڑا فرمانبردار بیٹا ہوں، تو وہ آپ کا نافرمان بیٹا متصور ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی فرمانبردار بیٹا نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح ایک انسان کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں قرآن مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسولوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، تو وہ کیا ہوا؟ اس نے کفر کو اپنا لیا، کفر کو اختیار کر لیا عملی طور پر، بے شک وہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، یعنی عقیدتاً یا عملاً، وماتوا وہم کفار، اور کافر ہونے کی حالت میں ان کو موت آ گئی، کفر ہونے کی حالت میں وہ مر گئے۔ ان میں سے ایسے لوگ یعنی جو کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ کہے میں مسلمان ہوں لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے، تو اگر وہ مر گئے، اگر وہ اسی حالت میں مر گئے اپنی کفریانہ حالت میں کہ وہ بے نمازی تھے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے دیگر احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ٹھیک ہے نا، کسی کا حق نہ مارو، ٹھیک ہے نا، ایسے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں کہ ان سے دور رہو، اور وہ انسان ان میں ملوث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلو وہ تو چھوڑو نا، گناہوں کو تو چھوڑو، انسان نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ابھی یہاں پہ جیسے کہ میں نے نماز کی مثال بیان کی ہے، تو نماز نہ پڑھنا کفر ہے،
تو اس حالت میں اس کی اگر موت آ جاتی ہے تو وہ کفر کی حالت میں اس کو موت آ گئی نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کفر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ تو ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، بے نمازی کی حالت میں، بے نمازی ہونے کی حالت میں مر گئے، تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے اگر کسی نے اگر پوری زمین بھی بھر کر سونا قبول نہ کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی پوری زمین بھر کر بھی سونا دینا چاہے نا کہ یار یہ لے لو میری بخشش کر دو، یہ سونا لے لو اتنی زمین بھر کر، جتنی زمین ہے زمین بھر کر سونا دے کہ یار یہ لے لو لیکن میری بخشش کر دو۔ اب دیکھ لیں اب زمین کتنی بڑی ہے، آپ اندازہ لگا لیں زمین کتنی بڑی ہے، اتنا زمین جتنا سونا ہو سکتا ہے کہیں پہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ مثال بیان فرمایا کہ زمین بھر کر، زمین جتنا سونا ہو نا وہ بھی اگر کوئی پیش کرے کہ یار یہ لے لو میری بخشش کر دو، تو اللہ فرماتا ہے تو خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکشی کیوں نہ کرے، ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا، یعنی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو عذاب ملے گا، ٹھیک ہے، ان کا وہ سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اتنا سونا کسی کے پاس نہ ہوتا ہے، نہ کوئی انسان دنیا میں اتنا کما سکتا ہے، اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یعنی کیا فرمایا اس آیت میں؟ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی۔ وہ بے شک کہتے ہیں ہماری مدد کرو بھئی، ہمیں بخشش دے دو، ہمیں جہنم سے بچا لو، کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا وہاں پہ۔ تو جس کی موت کس حالت میں ہوئی؟ کفر کی حالت میں، اللہ کی نافرمانی میں جس کی موت ہوئی، اللہ نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں ان کو جانتے بوجھتے ہوئے نہ کرنا، جس کی موت اس حالت میں ہوئی تو وہ کفر کی حالت کی موت ہے اور وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح سورہ مدثر جو 74 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 41 سے آگے اللہ فرماتا ہے مجرموں کے بارے میں جو جہنم میں جائیں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا۔ فرشتے غالباً ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، تو وہ آگے سے جواب دیں گے جو جہنم والے ہوں گے، وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان جہنم میں جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو لہٰذا نماز نہ پڑھنے کو معمولی چیز، معمولی بات خیال نہ کیا جائے، نماز پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے، اور اس کی پابندی اختیار کی جائے۔ انسان نماز پڑھے گا تو برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رہے گا، کیوں؟ کیونکہ نماز کو وہ سمجھ کر پڑھے گا، ترجمہ اس کا آتا ہوگا، سمجھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، ٹھیک ہے نا، پھر اپنا دین کا علم بھی زیادہ کرے گا، قرآن بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی پڑھے، قرآن پڑھے، ترجمہ پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ بس گھر میں رکھ دو ایک سائڈ پر، اس لیے نہیں نازل ہوا، اس لیے نازل ہوا کہ انسان پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ انسان ہوگا، ایسا کرے گا، نمازی بن کر رہے گا، اللہ کا فرما بردار بن کر رہے گا، تو انشاءاللہ پھر وہ جنت میں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔